بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں سمیہ رضوان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹکراؤ ایک پیدا کیا جا رہا ہے حکومت کا عدلیہ کے خلاف، اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے مسلسل، لیکن بول نیوز ہمیشہ عدلیہ کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کی پاسداری کروائیں، بر وقت انتخابات کو یقینی بنائیں، اس کا حکم دیا گیا، مگر حکومت ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ ان چیمبر سماعت کے دوران اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا کہ پیر تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے جائیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ رقم الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں فوری منتقل کرے اور الیکشن کمیشن فنڈز منتقل ہوتے ہی انتخابی عمل کے لیے اس کو استعمال کرے۔ لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے وہ مسلسل انتخابات سے راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ عدالتی احکامات کا توڑ کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ اس حوالے سے پہلے ہی ایک قرارداد لائی جا چکی ہے۔ اس حکومت دولی کے نتائج کیا ہوں گے؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو ان چیمبر کل سماعت ہوئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کو حکم عدولی تصور کیا جائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا، نہ صرف آپ ایک قرارداد لے کر آ رہے ہیں، آپ نئے نئے قانون لے کر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ہی آپ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں یا عدلیہ کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ عارف صاحب، پہلے میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ جو ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کل بھی ہماری آپ سے اسی حوالے سے بات ہوئی تھی، کل بھی کہا گیا عدلیہ کی جانب سے کہ یہ حکم عدولی تصور ہوگی کہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے عدلیہ کہ آپ الیکشنز کروائیں۔ آئین میں لکھا ہے، آئین بڑا ہے، سب سے بڑا آئین ہے، سب سے بڑا پارلیمنٹ ایوان نہیں ہے، اور آپ نے اگر حکم عدولی کی تو اس کی سزا پھر آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ بار بار اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اپنے ارادے ظاہر کرنا، یہ کس طرح لے کر جا رہی ہے معاملات کو حکومت؟ بہت شکریہ۔ یہ سب کچھ جا رہا ہے لا قانونیت کی طرف اور الٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپس کی طرف، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو لوگ ان کی پشت پر ہیں وہ ان کا سہارا بنیں گے آخر تک، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس وقت تک ان کی طرف سے تاثر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کہ وہ دیکھ نہیں لیتے کہ کمپلیٹ فیاسکو، کمپلیٹ فیلیور اور اسپیشلی کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ نان فنکشنل ہو گئی ہے، اس وقت تک چیزیں تاثر یہی دیا جاتا ہے اس طرح کے حکمرانوں کو۔ ہمیشہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے پاکستان میں، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ان کی 100% کوشش یہ ہے کہ انہیں گھر بھیج دے، کوئی نکال دے، اور یہ یعنی مطلب دھکا دے دے انہیں، اور یہ پھر کہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا بیانیے کی تلاش، یہ ساری بیانیے کی تلاش ہے۔ تو اس لیے اس وقت جہاں قانونی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ طلب کرے، سمن کرے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو، اور انہیں توہین عدالت میں سزا دے، انہیں گھر بھیجے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہو، اور اپنے احکامات کو، اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے، اگر وہ کمپلائی ود نہیں کرتے تو وہ متعلقہ افسران جو ہیں they should also face the consequences. اچھا، یہ ذرا قانونی نقطہ بتا دیں، یہ ہوگا کیسے جب یہ حکم دیا گیا اسٹیٹ بینک کو کہ وہ رقم دیں الیکشن کمیشن کو، پیر کو 21 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں؟ اب اس میں کوئی ابہام یا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے عارف صاحب؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں ریزولوشن کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی۔ ریزولوشن کا کوئی جواز آئینی نہیں ہوتا۔ آئین یا تو آپ کو لیجسلیشن کا اختیار دیتا ہے، یا یعنی وہ لیجسلیشن میں ترمیم بھی شامل ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہو نہیں سکتی۔ جس طرح کی یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موجودہ پارلیمنٹ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہے، اور نامکمل پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن نہ ہو اس کے ذریعے اس طرح کی لیجسلیشن کی نہیں جا سکتی۔ تو دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب حکومت کو حکم دیا جاتا ہے، جس ادارے کو بھی حکم دیا جاتا ہے، وہ ادارہ پابند ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بجا لائے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جسے وہ اپنے ایسا راستہ نہیں ہے۔ لیکن سر وہی والی بات ہے کہ راستے تلاش کرنے کی کوشش مسلسل کر رہی ہے حکومت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی،
لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان۔ کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔